بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم السلام علیکم۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں پیش فرما لیجئے۔ آج کی یہ بابرکت تقریب آپ کے اس علاقہ میں ایک دینی مدرسہ کی افتتاحی تقریب ہے۔ آپ احباب نے کل کے تعاون بھی کیا، مالی معاونت بھی پیش کی، افرادی معاونت کا بھی یقین دلایا گیا۔ میں آپ سے ایک اور وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب مدرسہ بن جائے، شروع ہو جائے، تو آپ کی جو سب سے پیاری دولت ہے نا، وہ دولت بھی اس پہ خرچ کیجئے گا۔ اولاد سب سے پیاری دولت ہوتی ہے، تو جن بچوں کے لیے یہ مدرسہ بنایا جائے، اپنے بچوں کو اس مدرسے میں ضرور تعلیم کے لیے بھیجیں گے جی۔ 80 بچے پہلے سے زیر تعلیم ہیں، اور بھی پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ شامل ہوتے رہیں گے۔ حضرت علامہ ذاکر حسین صاحب چکوال میں پڑھتے رہے ہمارے ساتھ، حضور شیخ الحدیث کی جامعہ میں، جامعہ اسلامیہ غوثیہ میں، تو اس پرانی جو پرید تھی اس کی وجہ سے میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کریم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور ہم سب کا یہاں پہ حاضر ہونا باعث نجات ہو جائے کہ آج ہم ایک اچھے کام کے آغاز کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں احادیث کی روح سے کہ اچھے کام کی دلالت کرنے والے کو بھی اتنی ہی نیکی ملتی ہے جتنا اچھا کام کرنے والے کو ملتی ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف اشارہ جو کر دینا، اے ادھر مسجد ہے، توڑی زبان ہی تو انہوں سمجھا دی، اے ایس پاسے مسجد ہے۔ کوئی پوچھے نا مسجد کتے ہیں تو آکھے ایس پاسے مسجد ہے، تو او دسن والے نو بھی او دا ثواب ملے گا کہ او نے دسیا سی تے اے نے جا کے نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ تسی بول دے بھی ہوتے، بولنا چاہیے دے سبحان اللہ، کیا کرو۔ محبت دے نال درود پاک دا نذرانہ سرکار دی بارگاہ وچ پیش کر لو۔ میں منتخب کلام دے منتخب اشعار پیش کر لواں گا۔ محبت دے نال باواز بلند پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کب کا رسوا کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، بوئے گل
مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک سے مہک چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے سرگیدہ تارائے سانو تیرا سہارا پتا اپنو حالاں دا پتا اپنو حالاں دا مندیاں نو گل لاؤنا مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لج پالاں دا گل لاؤنا ہوندا کم لج پالاں دا سارے آکھو مندیاں نو گل لاؤنا مندیاں نو گل لاؤنا مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لج پالاں دا سٹیج والے بھی کوشش کرو مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لج پالاں دا میں ندیاں تر ویساں ساڑھے پاسے جلے بندہ رکے تو سبحان اللہ کہنے اے گواہی پوالو مولوی ذاکر کو سٹیج والے بھی کہنے نے تے عوام بھی کہندی ہے تو سانو عادت پئی ہے سبحان اللہ نہ آوے تے پتہ لگدا ہے گل سمجھ نہیں آئی تے ہے بھی پنجابی ہے نا کوئی اور بولی تے نہیں سمجھ آ رہی ہے تسی اوکاڑے آئے تو نہیں آ رہی یہ میرے بڑے پرانے بیلی نے ٹھیک ہے تو آڈی نہیں سمجھ آ رہی جب تک سبحان اللہ نہیں کہو گے میں ندیاں تر ویساں ندیاں تر ویساں دکھاں نال نہیں مردی دکھاں نال نہیں مردی تساں چھڑیا تے مر ویساں دکھاں نال نہیں مردی یا اکرم الخلق مالی من لوز بہی سوا کا اندہ حلول الحادث الاممی دکھاں نال نہیں مردی دکھاں نال نہیں مردی دکھاں نال نہیں مردی تساں چھڑیا تے مر ویساں کوئی مڈی وے کماداں دی تو انہوں یقیناً نہیں سمجھ آئی ہونی تاں نہیں کیا تسی سبحان کیونکہ تسی اسلام آباد رہندے ہو نا تو انہوں کیا پتا مڈی کیا ہوندی ہے تو کماد کیا ہوندہ ہے جس گل دے نہ پتا ہوئے بندہ کیویں کہے سبحان اللہ کوئی مڈی وے کماداں دی نالے میرا ماہی لگدا نالے میرا ماہی لگدا
نالے جا فریاد دی نالے میرا ماہی لگدا نالے میرا ماہی لگدا نالے جا فریاد تو پھر سونا کہنا ہے نا سونا 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 حسین ایسے سونا ماہی حسین ایسے کہ یوسف غلامی کرے ایسے کہ یوسف غلامی کرے صورت ایسی کہ کافر بھی کلمہ پڑھے صورت ایسی کہ کافر بھی کلمہ پڑھے کلمہ پڑھے کلمہ پڑھے ایک اور سونا جائے شیر سنانا کنج دا سونا آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی کا زلیخا ہمارا نبی تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تم نے دیکھا زلیخا ہمارا تم نے دیکھا 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 زلیخا ہمارا نبی ہو میں پوچھیا عید دے چن کولوں میں پوچھیا دے چن کولوں کسے تنوید کرائی آئی اس آکھیا میری زندگی وچ ایک یہ ہو جئی رات تا آئی اس ملک یا رب ملک یا رب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہائی اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی اس ملک یا رب دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہائی اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہائی صحابی رسول سبحان اللہ
بارگاہ رسول سبحان اللہ رات 14ویں دی پھر سبحان اللہ پھر ذکر رسول پھر سبحان اللہ صحابی کہنے نے میں حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا سبحان اللہ کہنی عام مجلس دی تے گل نہیں ہو رہی نا عام مجلس دی گل نہیں ہو رہی حضور دی بارگاہ دی گل ہو رہی سارے گج کیا کو سبحان اللہ صحابی کہنے نے میں حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا رات 14ویں دیئے رات 14ویں دیئے کدی میں آسمان دے چانوں میں نا پھر میں سیدہ آمنہ پاک دے چانوں میں نا پھر میں آسمان دے چانوں تکنا پھر میں حضور دے چہرے دی زیارت کرنا صحابی نے وار وار ویکھ ویکھ کے مسلسل ویکھ ویکھ کے جڑا عقیدہ بنایا شاعر نے حضور دا قصیدہ بنایا کس انداز چنا چڑھ دیا 14ویں رات دیا گھٹ تینڈی وی روشنائی نہیں پر تو گھٹ گھٹ کے نت چڑھنا ہے ان تے وچ داغ صفائی نہیں فائزہ ہوا عندی اقسن من القمر دا خوبصورت ترجمہ کی ترجمہ بے داغ ہے میں ڈا چن عربی بے داغ ہے میں ڈا چن عربی چن عربی او دے وچ خامی کئی نہیں محبوب میرے دی مثل کوئی میرے رب نے شکل بنائی تم نے دیکھا 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 زلیخا آنکھو ہمارا نبی تم نے دیکھا زلیخا خوش نصیب ہو کتنے خوش نصیب ہو کتنے ہی خوش نصیب ہو کہ اللہ تو انہوں اجازت دیتی ہے کہ تسی آکھو ہمارا نبی وہ ہمارا نبی ورفانا لکا ذکرک کہہ کے انہوں خالق نے وڈیا اس تو پہلے اینا رتبہ کسے اور نبی نہیں پا ختم رسول سب تو پچھے آیا ایسے خاطر آج تئیں آزم کوئی اور نبی نہیں کھڑا سونا ماہی سونا ماہی نالے ساڑے دکھ ونڈدا نالے ساڑے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا راہی نالے ساڑے دکھ ونڈدا نالے ساڑے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا راہی نالے ساڑے نالے ساڑے دکھ ونڈدا
لے ارشادہ راہی کیا بات خزینے دی کیا بات خزینے دی سارا جگ کھاندا ہے خیرات مدینے دی سارا جگ کھاندا ہے خیرات مدینے دی سارا جگ کھاندا ہے سارا جگ کھاندا ہے خیرات مدینے دی اے پاک مہینہ اے پاک مہینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت پیر سید محمد لقمان شاہ صاحب چکوال سے تشریف لائے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا کام اور آسان ہو گیا پھر سب تشریف لے آئے تو میں چند کلاموں کے بلکہ منتخب اشعار جی پنجابی دے چند شعر تاکہ تکڑی وچنا تکڑی وچنا تولی سایاں تکڑی وچنا تولی سایاں میں تاکہ ہولی ویسایاں تکڑی وچنا تولی سایاں تکڑی وچنا تولی سایاں میں تاکہ ہولی ویسایاں تکڑی وچنا تولی سایاں تکڑی وچنا تولی سایاں میں تاکہ ہولی ویسایاں
تکڑی وچنا تسی مختلف چیزاں گڑ دے ہو اتھے پیداوار جڑی ہوندی ہے لے کے منڈی وچ جاندے ہو تے اتھے ویچ کے آندے ہو بولی لگ دی ہے بولی لگ دی اگو تو پھر بازار چاہندی ہے چیز شاعر نے شعر لکھیا عشق بازار عشق بازار اچھے سودے عشق بازار اچھے سودے عشق بازار اچھے سودے ساڑی سستی بولی ویسایاں ساڑی سستی بولی ویسایاں ساڑی سستی بولی ویسایاں شعر دیکھیں لک جاون پھر داغ نمانے لک جاون پھر داغ نمانے لک جاون پھر داغ نمانے رنگ دے میری چولی ویسایاں رنگ دے میری چولی ویسایاں سایاں رنگ دے میں صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ رنگ دے میں جو تو مانگے رنگ کی رنگائی جو بن گروی رکھ لے پر رنگ دے میری چولی ویسایاں جو رنگ کے رومی پر جامی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا رنگ دے میری شعر دیکھیں شعر دیکھیں من کوڑے دا کوڑ تو کجیں من کوڑے دا کوڑ تو کجیں من کوڑے دا کوڑ تو کجیں اندر نہ تو پھولی ویسایاں اندر نہ تو پھولی ویسایاں میں تاکہ پھولی ویسایاں اندر نہ تو پھولی ویسایاں ستار ہے تو کرنا مجھے بے پردہ میں ہاں تیرے بوہے دا قدیمی بردہ اندر نہ تو بولی ویسایاں پیر سید نصیر الدین نصیر کیا لکھتے ہیں ستار ہے تو کرنا مجھے بے پردہ میں ہاں تیرے بوہے دا قدیمی بردہ تنہا فتح دائم بدشت غمہا رب احفظنی ولا تذرنی فردا اندر نہ بولی ویسایاں میں تاکہ ہولی ویسایاں بڑا آخری شعر ہر لفظ تو بعد سبحان اللہ اجمیر شریف دیکھ لیا بغداد شریف دیکھ لیا کربلا معلیٰ کی زیارت کر لی
درجہ درجہ سبحان اللہ اچھی کہنی ہے. نجف اشرف کی زیارت کر لی, مدینہ طیبہ کی باریں دیکھ لی, مکہ مکرمہ کی زیارت کر لی. لوگ واپس آ گئے. شاعر نے شعر لکھا کہ رکھ آیاں راواں وچ اکھیاں, رکھ آیاں رکھ آیاں راواں وچ, رکھ آیاں راواں وچ اکھیاں, رکھ آیاں راواں وچ اکھیاں, بھر نینا دی جھولی وسائیاں, بھر نینا دی جھولی وسائیاں سائیاں, بھر نینا دی لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ, بھر نینا دی جھولی وسائیاں, رکھ آیاں راواں وچ اکھیاں, رکھ آیاں راواں وچ اکھیاں, بھر نینا دی جھولی وسائیاں سائیاں, بھر نینا دی جھولی وسائیاں, میں تاں حالی رسائیاں, ہائے ہائے بھر نینا دی جھولی وسائیاں, بھر نینا دی اے تن میرا کنگی ہووے, تے میں زلف محبوب دیواواں, پوش میرے دی بن جائے جتی, شالا یار دے پیریاں. اور ہمارے پٹھوار کا لہجہ کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, تے میں سکھ نوں چلے جاواں, غلام فریدا شالا مل پوے سونا, تے میں رو رویا کہ سنا کہ بھر نینا جھولی وسائیاں, بھر نینا دی جھولی وسائیاں سائیاں, بھر نینا دی جھولی وسائیاں, میں تاں حالی وسائیاں, بھر نینا دی جھولی وے. آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا وہ تیری محفل سے, آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا وہ تیری محفل سے, پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا, کہندا بھر نینا رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے, رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت, دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے, بھر نینا
ان کی آنکھوں کو دیکھنے والے، جس نے دیکھے نین متوارے تورے، مست و بے خود وہ نہ ہو تو کیا کرے؟ ان کی آنکھوں کو دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں بھرنے۔ اور یہ دیکھنے والے کون ہیں؟ ان کو دیکھنے والے کون ہیں؟ ان کو دیکھنے والے کون ہیں؟ وَأَقْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء لا يمكن الثناء لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توی جنہاں نو آندہ ہے ہوتے پڑھو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر لم یاتی نظیرک فی نظر جس نے دیکھے مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ ہی کو شہ دو سرا جانا تجھ ہی کو شہ ترجمہ اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت میں جانا کھاں جانان کے جانے جانا کھاں سچ آقا تیرا بدی شان آقا جس شان تو شانہ سب بڑیاں اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر لکھا لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حالائے ماہ ذوالفِ ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی برن برسا جانا رحمت کی برن برسا جانا ترجمہ مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مغمریاں اب دونوں کے مقطع ملا لیں نعت جتنی بھی لکھیں آخری مقام اس کا تحیر ہے بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس خام آئے خام نوائے رضا
پیر صاحب پکارے سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا پیر صاحب پکارے ما آہسانہ کا ما اکمالہ کا نہ یہ طرز میری ما آہسانہ کا نہ یہ رنگ میرا ما اکمالہ کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارشاد آہے باناتک تھا ارشاد احبا ناطق تھا ورنہ کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی جانے دے آقا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے جانے دے مجھے ہویوں رب کولوں جڑی گل منوائیں منوا سکتا ہے محبوب جے ہویوں رب کولوں جڑی گل منوائیں منوا سکتا ہے تڑی عرش فرش تے پئی پئی ہے گناہگار چھڑائیں چھڑوا سکتا ہے گناہگار چھڑائیں چھڑوا سکتا ہے گناہگار چھڑائیں چھڑوا سکتا ہے ساری زندگی جو کیتے عمل برے ساری زندگی جو کیتے عمل برے ساڑے نیک لکھائیں لکھوا سکتا ہے تے خلیل جائے پروانے نو جڑا چاہے کول بلا سکتا ہے ایک ربائی پیش کرنا چاہنا تسی سمجھو گے بھی تے سنو گے بھی تے سبحان اللہ بھی کب ہوگے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے تڑی جھوک دا پاند ہائی بوکھا پاند یار کرے ڈی لگے میں ٹرن کنوں لاچار جو ہم ہر قدم چوینے ڈی لگے ہائے بند کیتے دریاواں دے تیڑا پتن گلیں دے ڈی لگے میں کشا کے ملن دی سکھ رہ گئی تیڑی جھوک گلیں دے ڈی لگے مدتاں بیت گئیاں وس دے ہاسے تے وس دے ناسے تیڑی جھوک دے آسے پاسے سن دے آسے مٹھیاں گالی سونا یار سنے دہاسے جھلیاں جھلیاں آنکھ نہ دل بل اسی نت دے جھلے ناسے عشق چلے ساکو کملیا کیتا پہلو چنگے بھلے در تینڈے دی بھیک چنگیری آوے ہو
مدتا بیت. اعلیٰ حضرت کیا فرمایا؟ اب تو نہ روک اے غنی، عادت ساگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، ہنتے مدتا بیت. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہن درد